جنگل میں بارشیں برستے ہوئے کئی روز گزر گئے تھے۔ بہار میں بارشیں تو ہر سال ہوتی ہیں، لیکن اب کی دفعہ بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ زیادہ وقت بارشیں ہونے کی وجہ سے تمام پرندوں کے پاس دانہ تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ اس وقت میں ننھی چڑیا کو کوئی پریشانی نہ تھی، کیونکہ اس نے بہت زیادہ دانے جمع کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ محفوظ تھی۔ بچوں، تم مجھ سے روز پوچھتے تھے نا کہ امی تم یہ دانے کیوں جمع کر رہی ہو؟ اب دیکھا تم لوگوں نے کہ بارشیں رکنے کا کئی روز سے نام ہی نہیں لے رہی، لیکن اب ہمارے گھر میں کم از کم اتنی خوراک ہے کہ ہم بارشوں کے دنوں میں بآسانی گزارا کر سکتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت مشکل اٹھانی پڑتی ہے اور ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اچھے دنوں میں برے دنوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ سب اپنی ماں باپ سے سیکھا ہے، اب تم بھی یہ مجھ سے سیکھو گے سب۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی نے انہوں کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ امی، یہ کون ہے اتنی تیز بارش میں؟ پتہ نہیں میرے بچوں، میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ میں کوا ہوں، میں آپ کے پاس یہیں پیپل کے درخت پر رہتا ہوں۔ میں بہت مشکل میں ہوں، چڑیا رانی میری مدد کرو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں چلاک کوے۔ بہت مجبور ہوں، میری بیوی اور بچے نے دن بھر سے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوکے ہیں، اس لیے میں تمہارے گھر پر آیا ہوں۔ پھر تمہیں کیا کام ہے چلاک کوے؟ اس وقت مجھے آپ کچھ دانے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی مجھ پر اور میرے بیوی بچے پر۔ امی جان، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کھانا ہے، لیکن وہ بہت پریشان ہے۔ ہمیں کالو انکل کی مدد کرنی چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں۔ اب تم اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری ساری حرکتوں کا پتہ ہے۔ 6 دنوں میں تم کوئی محنت نہیں کرتے، جب بارشوں کا موسم آتا ہے تو تم سبھی سے اسی طرح مانگ کر اپنا گزر بسر کرتے ہو۔ ابھی تمہارے خاندان یعنی بیوی بچے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری کبھی مدد نہ کرتی۔ جی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ لو، یہ کچھ دانے ہیں، ان سے تمہارے بیوی اور بچے کا پیٹ بھر جائے گا۔ شکریہ چڑیا رانی، مجھ پہ یہ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ اور کوا کچھ دانے لے کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ چڑیا میں بہت غرور ہے، کچھ دانے ہی کیا دے دیے، مجھے تو سبق ہی دینے لگ گئی۔ کالو کوے، کیا بول رہی تھی وہ تمہیں؟ یہی کہ تم کچھ بھی کام نہیں کرتے، اچھے دنوں میں برے دنوں کا خیال نہیں رکھتے اور تم کام چور ہو۔ تم چھوڑو اس چڑیا کی باتوں کو، 2-3 دن تک بارشیں رک جائیں گی، پھر کون یاد رکھے گا اس چڑیا کو؟ پھر کالو کوا اور گوری کوی دانہ کھا کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کوا پھر سے پریشان ہو رہا تھا کہ اب رات تو چلی گئی، اب صبح کیا کھائیں گے۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا اور بارش زور زور سے ہو رہی تھی اور رات ہونے کو آئی تھی۔ کوے کا بچہ بھی کھانا مانگ رہا تھا اور اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ پھر سے اس چڑیا کے پاس جائیں، شاید وہ چڑیا پھر سے ہماری مدد کر دے اور پھر ہمیں کچھ اور کھانے کے لیے دانے دے دے۔ نہیں، مجھ سے نہیں سنی جاتی اس چڑیا کی باتیں۔ پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ چڑیا کے گھر میں بہت سے دانے موجود ہیں، رات کو جب چڑیا سو جائے گی تو میں چپ چاپ چڑیا کے دانے سارے چوری کر کے لے کر آ جاؤں گا۔ ہاں، یہ آپ نے 100% درست بات کی۔ اس طرح چڑیا بارش میں بھوکی سوئے گی اور ہم پیٹ بھر کے۔ کوا آدھی رات کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اب چڑیا رانی سو گئی ہے، اب تم جلدی سے جاؤ۔ ہاں، میں جا رہا ہوں۔ کوا کھڑکی کے ذریعے چڑیا کے گھر میں اندر چلا جاتا ہے۔ دانوں کا تو پہلے سے ہی کوے کو معلوم ہوتا ہے اور کوا جب جاتا ہے اور جاتے ہی دانے چرانے لگتا ہے۔ ایسے ہی بے خیالی میں جب کوا دانے چرا رہا ہوتا ہے تو کوے کی پونچھ چراغ سے لگ جاتی ہے اور کوے کی پونچھ کو آگ لگ جاتی ہے اور زور زور سے شور مچانے لگتا ہے، میری پونچھ، میری پونچھ، کوئی بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ مجھے۔ کوے کے شور مچانے کی وجہ سے چڑیا جاگ جاتی ہے۔ اس طرح چڑیا کوے کی پونچھ کو لگی آگ پانی کے ساتھ بجھا دیتی ہے۔ کوے کے پاس صرف شرمندگی کے اور کچھ نہ تھا، لیکن چڑیا رانی نے پھر بھی کچھ دانے کوے کے بچے کے لیے اس کو دے دیے۔ کالو کوے بھیا، یہ دانے کچھ تمہارے بچے کے لیے ہیں اور گھر جا کر اپنی پونچھ پر ملہم لگانا۔